السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست واصف علی واصف۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں فلسفہ سے متعلق اپنی بک ریڈنگ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ویوز میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ ویوز میرے نہیں ہیں، بلکہ یہ رائٹر کے ہیں۔ یہ صرف میری ایک آبزرویشن ہے جو میں آپ دوستوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، تاکہ ہمیں فلسفہ سے متعلق کچھ دلچسپ معلومات جو ہیں وہ حاصل ہوں۔ دوستو، فلسفیانہ سوچ اور فلسفے کو سمجھنے کے لیے میری آبزرویشن کے مطابق نارویجین رائٹر جوسٹائن گارڈر کا ایک مشہور و معروف ناول صوفیز ورلڈ ہے، جو کہ 1991 میں پہلی دفعہ نارویجین لینگویج میں پبلش ہوا۔ اس کے علاوہ اس کی پہلی انگلش ٹرانسلیشن 1994 میں امریکہ اور 1995 میں انگلینڈ میں پبلش ہوئی۔ 2011 میں اس کے 59 لینگویجز میں ٹرانسلیشن بھی کی گئی، جو کہ اب تک 40 ملین سے زائد اس کی ہارڈ کاپی سیل ہو چکی ہیں۔ دوستو، اس میں دو مین کریکٹر ہیں، ایک صوفیہ مینڈسن اور ایک البرٹو نوکس۔ صوفیہ مینڈسن ایک شاگرد اور البرٹو نوکس ایک استاد کے کردار میں نظر آتے ہیں، جس میں البرٹو نوکس صوفی کو فلسفیانہ سوچ اور فلسفے کی تاریخ سے متعارف کرواتا ہے۔ دوستو، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طرح آج کل لوگوں کو پڑھنے لکھنے اور سوچنے کے عمل میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح اس لڑکی کو بھی پڑھنے کا بالکل شوق نہیں تھا، لیکن جیسے ہی استاد کی رہنمائی میسر آئی تو اس میں جس قدر فلسفیانہ سوچ پیدا ہوتی ہے، تو یہ ناول پڑھنے والوں کے دلوں میں بھی آٹومیٹیکلی جو فلسفے سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور وہ سوچ و بچار کے ڈگر پر چلنے لگتے ہیں، کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ فلسفی بننے کے لیے سب سے پہلے انسان کے وجود میں صلاحیت تحیر یعنی حیرانگی کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ یعنی کسی چیز کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے۔ کیوں وہ اس لیے ضروری ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ زندہ رہنا اتنا تعجب انگیز امر ہے کہ فلسفیانہ سوال خود بخود ہی اٹھنے لگتے ہیں۔ تو دوستو، فلسفہ کی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے فلسفہ سے جو متعلق بنیادی سوال ہیں، ان سے فلسفیانہ سوچ جو ہے وہ پیدا کی جا سکتی ہے۔ مثلا انسان کیا ہے، یہ دنیا کیسے تخلیق میں آئی، اور جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا منشا کار فرما ہے، کیا موت کے بعد حیات ہے، اور ان میں سب سے اہم سوال یہ کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اگر فلسفہ کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں ان سوالوں کے متعدد اور مختلف جوابات ملتے ہیں، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فلسفیانہ سوال پوچھنا اس کے جواب دینے سے کہیں زیادہ آسان کام ہے۔ اس لیے دوستو، آج بھی فلسفہ کی دنیا میں ان بنیادی سوالوں کے جوابات کو بہتر سے بہتر تلاش کرنے کی جو جستجو ہے وہ آج بھی جاری ہے، کیونکہ یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو انسان کو خود سے تلاش کرنے ہوتے ہیں اپنی بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے، جس کے لیے ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ جن لوگوں نے ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی ہے، ان کے نظریات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، تاکہ ہمیں بہتر سے بہتر ان سوالوں کے جواب مل سکیں اور جس پر ہمارا اعتقاد ہو اور ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ تو دوستو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، جس میں اس کتاب میں موجود فلسفے کی تاریخ پر کچھ انفارمیشن شیئر کروں گا۔ تک کے لیے اب اپنا خیال رکھیں اور ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے بھی دیں، اور اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ میں لازمی پوچھیں، تاکہ ہماری ایک فروٹفل ڈسکشن ہو سکے اور یہ سلسلہ جو ہے ایک ہمارے لیے بھرپور فائدہ مند ثابت ہو۔ اللہ حافظ۔